موضوع درس في قصة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام وما فيها من العبر والمواعظ. سورة إبراهيم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مقدس میں بہت دعائیں ہیں جو تقریباً اللہ نے سب منظور فرما لی ما سوا ان کے باپ کے بارے میں. جیسا کہ دوسری سورت مبارک میں انہوں نے دعا مانگی تھی ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. تو یہ سب مناسک مشاہد سب سنت ابراہیم. اور آج بھی ہمیں جتنا آدمی حج پہ آتے ہیں عمرے پہ آتے ہیں جہاں بھی مشاہد مقدسہ میں نظر ڈالیں گے تو سیدنا ابراہیم کا ذکر ہے. اسی طرح انہوں نے ایک دعا یہ بھی مانگی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ یا اللہ ان مکے والوں میں ان میں سے، ان کی جنس میں سے، ان کی قوم میں سے کوئی نبی پیدا فرما تاکہ وہ ان پر آپ کی آیات کی تلاوت کرے، ان کو تعلیم دے کتاب کی، حکمت کی، دانائی کی باتوں کی، اور ان کا تزکیہ کرے. آپ اس بات پہ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. تو اسی لیے حضور پاک ہمیشہ فرماتے تھے کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں تو اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں کہ انہوں نے اللہ سے مانگا تھا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ انا بشارت اخی عیسیٰ علیہ السلام، کہ میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری بھی ہوں کہ انہوں نے میرے آنے کے بارے میں خبر دی. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ.
اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَأَنَا رُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ، اور میں اپنی اماں کا خواب بھی ہوں کہ میری ولادت سے پہلے میری اماں نے میرے بارے میں خواب بھی دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، تو حضرت نے یہ بھی دعا کی۔ اور جو آیات آج ہم نے پڑھی ہیں اس میں بھی یہ ذکر آتا ہے کہ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل ھذا البلد آمنا، یاد رکھیں کہ میرے طالب العلم بھائی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا البلد معرفہ ہے، لیکن سورۃ بقرہ میں جہاں حضرت ابراہیم نے ذکر فرمایا ہے وہاں بلدن وہاں نکرہ ہے، ھذا بلدن، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض علماء تو خیر یہ جواب دیتی ہیں کہ یہ تفنن فی الکلام ہے، لیکن نہیں، تفنن فی الکلام کا مقام نہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ دعا حضرت نے مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس مقام کو آباد کر دے، کیونکہ یہ ایک ایسی وادی تھی جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیوی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور بیوی ہاجرہ کو، یہ معروف بیویاں حضرت ابراہیم کی دو ہیں، بی بی ہاجرہ، بی بی سارہ۔ بی بی ہاجرہ سے اللہ نے آپ کو حضرت اسماعیل دیا، اور بی بی سارہ سے اللہ نے آپ کو حضرت اسحاق عطا فرمایا۔ پھر اللہ نے حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب کو رکھا، پھر حضرت یعقوب کی اولاد میں اللہ نے حضرت یوسف کو رکھا۔ تو اس لیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک حضرت ابراہیم کی تیسری بیوی بھی تھی۔ یہ دو بیویوں کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، لیکن تیسری بیوی کے بارے میں وہ کنعانی تھی، کنعان سے آپ نے شادی کی تھی، اس سے آپ کے 6 بچے تھے، لیکن ان میں اس مقام پہ چونکہ کوئی نہیں پہنچا اس لیے ان کا ذکر نہیں آیا۔ ان کا ذکر اس لیے آیا کہ حضرت اسماعیل جو ہیں وہ جد امجد ہیں سیدنا محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت اسحاق جو ہیں ان سے یعقوب علیہ السلام اور بنو اسرائیل ہیں، اور تمام انبیاء ان سے ہیں۔ لیکن خدا کی شان دیکھیں کہ بنو اسرائیل میں ہزاروں نبی آئے، اور بنو اسماعیل میں ایک نبی آیا جو سب پہ چھا گیا۔ بنو اسماعیل سے اور کوئی نبی نہیں، لیکن ایک ایسا نبی آیا، ایک ایسا در یتیم آیا، ایک ایسا سید الاولین والآخرین آیا کہ تمام انبیاء اگر امام بن گئے اور تمام انبیاء پر چھا گئے۔ اصل جو یہودیوں کو میرے مدنی پاک سے عداوت تھی اس کی وجہ بھی یہی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہمارے خاندان سے نبوت نکل گئی، پہلے نبی سارے بنو اسرائیل سے تھے، اب یہ تو بنو اسماعیل میں چلی گئی نبوت۔ حالانکہ اصل میں یہ بغض تھا، یہ عناد تھا، یہ فساد تھا، ورنہ اللہ کے بندے حضرت یعقوب کس کی اولاد ہیں؟ حضرت اسحاق کی، حضرت اسحاق کس کی اولاد؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت اسماعیل کس کی اولاد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ لیکن بس ہمارے خاندان سے نبوت چلی گئی۔
تو وہاں اس لیے نکرہ آیا کہ ایک غیر آباد جگہ کو آباد کرنے کے لیے دعا مانگی گئی، کیونکہ معرفہ تو معروف ہو تو معرفہ استعمال ہو رہا، وہ جگہ ہی غیر معروف تھی، بے واد غیر ذی زرع۔ اور یہاں جو دعا مانگی گئی اور اللہ نے فرمایا کہ حضرت نے کہا اجعل ھذا البلد، تو یہاں البلد اس لیے لایا گیا کہ یہاں اس بلد کو امن کی دعا مانگی گئی، شہر بنانے کی دعا نہیں مانگی گئی، شہر تو بن گیا، آبادی تو ہو گئی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ایک دعا تو یہ مانگی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، یا اللہ اس بلد کو امن والا بنا۔ کیا مانا؟ ظاہری بھی امن ہو اور باطنی بھی امن ہو، دنیاوی بھی امن ہو اور اخروی بھی امن ہو۔ ظاہری امن یہ ہے کہ مکے والے بھی، کافر قریش بھی تھے یا اور بھی کافر تھے، حدود حرم میں کسی کو قتل نہیں کرتے تھے، نہ اپنے باپ کا قاتل بھی مل جائے تو اس کو نہیں قتل کرتے، انتظار کرتے تھے کہ حرم سے باہر نکلے پھر ہم اس کو پکڑیں گے، لیکن جب تک حرم میں ہے یہ امن میں ہے، من دخلہ کان آمنا۔ اور آخرت سے امن کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بھی کعبۃ اللہ میں آئیں گے اور ایمان سے آئیں گے، صداقت سے آئیں گے، دیانت سے آئیں گے، اللہ ان کو جہنم سے نجات دیں گے، امان دیں گے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا تو یہ مانگی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، دعا منظور ہو گئی۔ دوسری دعا مانگی کہ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی پناہ دینا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ تو یہاں سمجھیں کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، نبی تو پاک ہوتے ہیں، وہ کیسے بتوں کی عبادت کر سکتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ تو پاک ہیں، اور پھر ابراہیم الخلیل تو امام الموحدین ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کا توڑنے والا ہے اور اسی جھگڑے میں گھر کو چھوڑنے والا ہے، تو ان نے یہ دعا کیوں کی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ آنے والوں کو، امتوں کو نصیحت ہو کہ شرک اور بت پرستی اتنی بڑی بلا ہے بری کہ اس سے اللہ کے نبی بھی پناہ مانگتے ہیں، ورنہ ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو معصوم ہے۔ اور بنی سے مراد بھی یہاں یہ رکھو کہ وہ مراد ہے اولاد جو سلبی اولاد ہے حضرت ابراہیم، ساری اولاد نہیں، ورنہ تو قریش بھی سارے حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب قبیلہ جرم سے شادی کی ہے تو اس کے بعد جو اولاد ہوئی ہے تو سارے قریش سے، سارے اسی قبیلوں سے تو ہیں، سارے ہیں، لیکن ان میں تو کافر ہیں۔ تو پھر اس کا معنی تو یہ ہوا کہ اولاد کے حق میں دعا منظور نہ ہوئی، بلکہ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی دعا کا تعلق ہے اس اولاد سے جو سلبی اولاد ہے، یعنی آپ کی سلب سے ہے، مطلقاً اولاد مراد نہیں ہے، اور جو سلب سے ہیں لا شک بھی ذالک اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، تو حضرت کی یہ دعا بھی منظور ہے۔ اور یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہمیں ملا کہ سب سے پرانا شرک جو ہے وہ بت پرستی ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی بت تھے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بت تھے، اور سب سے آخری نبی میرے مدنی کے زمانے میں بھی بت تھے۔ مکہ کعبہ 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا، اندر بت، باہر بت، مقام ابراہیم پہ بت، دروازے کے ساتھ بت، صفا پہ بت، مروہ پہ بت، زمزم پہ بت، وہ 360 بت رکھے۔ تو یہ سب سے پرانا شرک جو ہے وہ بت پرستی ہے۔
کے بعد پھر شرک کی کئی قسمیں بنتی گئیں. پھر لوگوں نے سورج کی عبادت شروع کر دی، چاند کو پوجا، ستاروں کو پوجا، کچھ لوگوں نے درختوں کو پوجا، جانوروں کو پوجا، دریاؤں کی پوجا کی، گنگا جمنا کی پوجا کی. لیکن اصل بات وہی اصنام ہے. اور آگے حضرت ابراہیم فرماتے رب انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ یا اللہ یہ بت جو ہیں ان نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے. بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو کچھ بھی نہیں، نہ ہل سکتے ہیں نہ جل سکتے ہیں. مانا ان کی طرف نسبت کر دی گئی کہ اسی کی وجہ سے جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں، ورنہ بت کیا گمراہ کریں گے؟ ان کو دھوپ میں کھڑا کر دو سائے میں نہیں آ سکتے، سائے میں کھڑا کر دو تو دھوپ میں بھی نہیں آ سکتے. وہ کیا کسی کو گمراہ کریں گے؟ لیکن اس کے سبب سے دنیا گمراہ ہوئی، اس لیے نسبت ان کی طرف کر دی گئی کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس. اور آگے سے ابراہیم علیہ السلام کا شان کرم دیکھیں، آگے کیا عرض فرماتے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، میرا اللہ جس نے میری پیروی کی وہ تو میرے ساتھ ہے، وہ تو میری جماعت میں سے ہو گیا. لیکن جن نے میری نافرمانی کی، اچھا یہ نہیں کہا کہ جن نے نافرمانی کی ان کو جہنم میں ڈال، نہ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یا اللہ جن نے میری نافرمانی کی لیکن آپ بخشنے والے بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، ان کو بخش دیں، ہدایت دے دیں. تو اس میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے بھی دعائیں کی تھی، لیکن جب تک آزر زندہ تھے، جب آزر مر گئے اللہ نے منع کر دیا کہ بس اب دعا نہ کرو. تو قرآن و حدیث سے یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ اگر کسی کے والدین یا رشتہ دار کافر ہیں، جب تک زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو ہدایت دے. لیکن اگر وہ کفر پہ مر جائیں تو اب ان کے لیے کوئی دعا نہیں، بس ختم ہو گئی، ان کی بخشش ہوگی نہیں، ان کا تو مقام ہی جہنم ہے. اسی طرح یہ پیغمبروں کی شان ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کیا تھا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہے تیرے بندے ہیں، کون روک سکتا ہے؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر بخش دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یا اللہ غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں. یہاں یاد رکھیں، بات سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کرے سمجھ آ جائے اور میں بھی سمجھا سکوں. یہاں دو صفتوں کا ذکر آیا، عزیز اور حکیم. عزیز مانا غالب، حکیم مانا حکمت والے. تو بخشنے کے بعد تو ذکر آنا چاہیے تھا نا غفور کا، رحیم کا. لیکن یہاں عزیز اور حکیم آیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا علماء نے جواب دیا ہے کہ میرا اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تیرے بندے، لیکن اگر بخش دیں تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ دنیا میں مثلا بادشاہ ہے، ان کے دشمن بڑے طاقتور ہوتے ہیں تو وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں کہ معافی کی وجہ سے ذرا یہ میرے ساتھ دشمنی نہ کریں. دل میں خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو سزا دی تو یہ ہم سے انتقام لیں گے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آپ کو تو کوئی خوف نہیں ہے نا، آپ اگر ان کو معاف کر دیں گے تو آپ غالب ہیں، آپ حکمت والے ہیں، آپ کو کوئی خوف نہیں، معاف کریں نہ کریں، عذاب دیں، آپ کی مرضی ہے.
اور یہی وہ آیت ہے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت، حضور ساری رات ایک آیت پڑھنے پہ کھڑے رہے، تہجد میں آپ نے یہی آیت پڑھی، قیام میں بھی، رکوع میں بھی، سجود میں بھی، اور ساری رات یہ آیت پڑھتے پڑھتے گزر گئی، آپ کے پاؤں پہ بھی ورم آ گیا۔ کیوں کہ اللہ کی مرضی ہے نا، عذاب دے اور معافی دے۔ اب ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ ایک دعا کیا تھی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اور دوسری کیا تھی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ پھر تو اصنام کے بارے میں آ گیا نا کہ انہوں نے گمراہ کیا۔ اب اور دعا کیا تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے یہاں اپنے بعض بچوں کو، یہاں لفظ ہے من ذریتی، من تمییز کی، سارے بچے تو آپ نے یہاں نہیں چھوڑے نا، یہاں تو صرف آپ نے اپنی بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا، بی بی سارہ یا باقی بیوی بچے تو نہیں آئے تھے، اس لیے ذریتی نہیں من ذریتی، من تبعیض کے لیے ہوتا ہے کہ بعد اپنی ذریت کو میں نے یہاں چھوڑا ہے اور اللہ کے حکم پہ چھوڑا تھا۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب ابراہیم الخلیل اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے جانے لگے، دیکھیں امتحان اتنا بڑا ہے کہ ملنے کی بھی اجازت نہیں تھی، بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی، بس بٹھاؤ اور جاؤ۔ اس لیے جب جانے لگے تو آپ کی بیوی ام اسماعیل پیچھے دوڑی کہ ابراہیم الخلیل بتاؤ تو صحیح ہمیں کیوں جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تمہارا اپنی مرضی ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل اب کہو جواب دیں۔ تو حضرت ابراہیم نے سواری روکی اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا پر جاؤ اذن لا یضیعنا، پھر اللہ ہماری خود حفاظت کریں گے، ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں۔ تو اس لیے آپ نے یہ دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، یہ وادی ہے نا، مکہ جو ہے نا، یہ کعبۃ اللہ ایسے ہے جیسے پیالہ ہو، ہر طرف سے پہاڑ ہیں اونچے ہیں، یہ سب سے نیچے کی جگہ غیر ذی زرع، یہاں کوئی کھیتی نہیں، کوئی باڑی نہیں، کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، نہ درخت ہے، نہ پھل ہے، نہ سبزہ ہے۔ اچھا یہ وادی ہے کہاں؟ عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے یہ جگہ آ کے دکھائی تھی کہ یہ اللہ کا کعبہ ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام میں حضرت آدم کے بعد بھی اس کی تعمیر ہوئی ہے، لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو یہ گھر گر گیا اور بالکل دیواریں وغیرہ بہہ گئیں، صرف نیچے کے آثار باقی رہے، اوپر کوئی چیز باقی نہیں رہی، جس کو پھر حضرت ابراہیم نے آ کے بنایا۔ تو اس لیے یہ گھر جو ہے یہ نہیں کہ بنانا، وہ تو پہلے سے محرم ہے، حرمت والا گھر ہے، یعنی حضرت ابراہیم کے بنانے سے بھی پہلے وہ تو کعبہ ہے۔ اچھا کیوں دعا کیا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ تاکہ یہ نمازیں قائم کریں، کیونکہ نماز تو ہر پیغمبر کے دین میں ہے نا، کسی میں 3 ہے، کسی میں 2 ہے، کسی میں 5 ہے، لیکن ہے تو ہر پیغمبر کے دین میں، روزہ بھی ہر پیغمبر کے دین میں ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور دعا کیا مانگی؟ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ،
اور دعا مانگی کہ یا اللہ بعض لوگوں کے دلوں کو اس طرف پھیر دے، ان کے دلوں میں اس جگہ کی محبت اور خواہش اور اطاعت پیدا فرما دے۔ اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ ابراہیم نے دعا مانگی افئدۃ من الناس، بعض لوگ، یہ نہیں فرمایا افئدۃ الناس، اگر یہ کہتے تو ساری دنیا کی یہودی نصرانی یہاں بھر جاتا، کوئی بھی پیچھے نہ رہتا۔ یہ کہا کہ افئدۃ من الناس، بعض لوگ یعنی مسلمان، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ تیرے ہی شکر گزار بندے بن سکیں، تیری نعمتوں پہ شکر کر سکیں۔ اب اسی طرح آپ سابقہ اپنے سبق پہ نظر ڈالیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، میرا مدنی دیکھیں یہ مکے والوں کا حال، اللہ کی نعمت کو شکر کے بجائے کفر سے بدل ڈالا انہوں نے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر کیا جائے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ لعلہم یشکرون، تاکہ تیرا شکر کر سکیں۔ اچھا یہاں تو ہے نا من الثمرات، لیکن دوسری آیت میں آتا ہے کہ اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، اللہ نے فرمایا دیکھو کیا ہم نے حرم کو امن والا نہیں بنایا، اور ثمرات کل شے، ہر چیز کا پھل کھینچ کھینچ کے مکے کی طرف آ رہا ہے۔ تو وہاں یہ نہیں فرمایا کہ ثمرات کل شجرۃ، پھر تو پھل ہی آتے نا، ثمرات کل شیء، اس کا معنی یہ ہے کہ جو چیزیں بھی دنیا میں بنتے وہ ساری مکے میں پہنچ جائیں گی۔ ایک آدمی مل لگاتا ہے کپڑے کی تو اس کا پھل کپڑے ہے، ایک آدمی شوگر مل لگا تو اس کا پھل چینی ہے۔ تو ثمرات کل شیء ہے، ثمرات کل شجرۃ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ابراہیم کی دعا کو ایسا رنگ عطا فرمایا ہے کہ جب ساری دنیا میں وہ پھل نہ ملے مکے میں مل جائے گا۔ اچھا جس ملک کا پھل ہو وہاں بھی نہ ملتا ہو، یہاں مل جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، تو یہ بھی دعائیں ہیں، اور اس کے علاوہ آگے پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ واللہ اعلم۔